3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے، اپنے تمام مرحومین بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے سید محمد طاہر حسین زیدی ابن سید مظہر حسین زیدی ابن سید ضمیر حسین زیدی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من تواضع کل شیء لعظمتہ واستسلم کل شیء لقدرتہ وخضع کل شیء لہیبتہ وذل کل شیء لعزتہ وصلاته دائما وسلامه ابدا سرمدا علی رسولہ و نبیہ و حبیبہ و نجیبہ و خیرۃ من خلقہ سید الاولین والآخرین و انہ سید الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد علی نفسہ و وصیہ و وزیرہ و اخیہ و صاحب لواء و منبرہ غالب علی کل غالب مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اولادہ المعصومین و عطرۃ خیرۃ رب العالمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صلوات اللہم حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، آج کی یہ عظیم الشان سالانہ مجلس آپ حضرات کے ذوق ایمانی کی نظر ہے۔ عزیزان محترم، فضائل جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کے فضائل کے باب میں مولا کے باب فضائل میں آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ موسم سے اور حالات سے آپ سب واقف ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر لائٹ چلی جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے۔ اگر توجہات میرے ساتھ رہیں گی تو یقیناً مولا کا ذکر ہو پائے گا۔ آپ کی توجہات کا بہت شکر گزار ہوں اور طالب ہوں۔ عزیزان محترم، میرا مانوس مجمع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں یا ہوں گے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ کون ہوں گے؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔
کس کے ساتھ ہوں گے؟ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں. کن پر نعمتیں نازل ہوئیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں یہ وہ ہیں جو نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ کیا بہترین رفیق ہیں. توجہات میرے ساتھ ہیں. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ نے کہا ہے قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ پروردگار نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے قرار دے گا، اللہ اسے ساتھ کر دے گا معاً ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کی معیت میں جن پر اللہ کا انعام ہوا. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی. میں پوچھوں پروردگار ایسا کوئی شخص تو کیا ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس پر تیری نعمت نہ ہو؟ بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پر اللہ کی نعمت نہیں ہے. اب کوئی نہ مانے یہ الگ بات ہے، بحث اور ضد کرنا الگ بات ہے، لیکن انسان اگر زندہ موجود ہے تو یہی نعمت ہے. اس لیے کہ نعمت وہ ہوتی ہے جو حق سے زیادہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں. کوئی مزدور آیا، اس نے کوئی مزدوری کی آپ کے ہاں، آپ نے اس کے ساتھ جو مزدوری طے کی تھی وہ اس کو دے دی، آپ نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، جو اس کا واجب تھا آپ نے ادا کر دیا، ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آپ اس نے اس سے بڑھ کر کچھ دیا تو یہ اس کے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ یہ اس کا حق نہیں تھا، آپ نے دیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ پروردگار میرا حق تھا کہ تو مجھے پیدا کرے. کوئی جب کہہ نہیں سکتا تو اس کا احسان اس نے پیدا کیا. توجہ ہے. تو ہر انسان پر اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان پر، ہر چیز پر اللہ کی نعمت ہے. تو پھر یہ کون ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اسے قرار دے گا نعمت والوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ اب جس نعمت کی بات ہو رہی ہے یہ اور ہے اور یہ نعمتوں والے اور ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ سورہ الحمد میں پروردگار نے کیوں کہلوایا. ہر نمازی دن میں 5 مرتبہ یقیناً کہتا ہے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر ثابت قدم رکھ جس پر تو نے نعمت کی. ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر ثابت قدم رکھ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی، ان سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. بھائی یہی کہتے ہیں نا. تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ان لوگوں کے ساتھ کرے گا کہ جن پر نعمت ہوئی. اب جو نعمت ہوئی یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے کہا یہ نبیین میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمت نازل کی. کتاب کا نام ہے ارجاء المطالب. عبید اللہ امرتسری، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہیں. فرماتے ہیں پوری کتاب لکھ دی جناب امیر کے فضائل میں، اور پھر فرمانے لگے کہ جناب امیر وہ ہیں جن کا مقام یہ ہے کہ وہ جامع مدارج فضائل ہیں. ہر فضیلت کی چیز مولا امیر المومنین میں موجود ہے، ہر فضیلت کی بات جناب امیر میں موجود ہے. تو انہوں نے جب اس بات کا مقدمہ شروع کیا ابتدا میں لکھا کہ بہت ساری فضیلتیں ہیں. اب سوال ہے کہ فضیلتیں کتنی ہیں؟ بھائی جناب امیر کے فضائل لکھ رہے ہیں تو پہلے یہ تو طے ہو کہ کتنی فضیلتیں ہیں. فضیلت ہوتی کیا ہے، کیا چیز فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں فضیلت کے بہت سارے درجات ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت کی روح میں اگر ہم دیکھیں تو فضیلت کے جو مدارج ہیں وہ 4 ہیں. یا تو نبیین ہونا ہے، یا صدیقین ہونا ہے، یا شہداء ہونا ہے، یا صالحین ہونا ہے. توجہ فرمائے گا جان محترم، جملہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ میرا نہیں ہے ان کا جملہ ہے. کہنے لگے ان میں سے 3 درجے الگ ہیں، 1 درجہ الگ ہے. 3 وہ درجے ہیں جو ہر انسان کے پاس ہو سکتے ہیں، 1 وہ درجہ ہے جو کسی کا ہو نہیں سکتا. اور نہیں فرما رہے. 3 الگ ہیں مدارج اور 1 درجہ ایسا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ بھائی شہید ہونا انسان ہو سکتا ہے، صدیق ہونا انسان ہو سکتا ہے، صالح ہونا انسان ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبیین ہونا انسان نہیں ہو سکتا. یہ جس کو وہ چنے گا وہی ہوگا. تو بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 3 فضیلتیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تو کوئی ہو بھی سکتا ہو، لیکن ایک ایسا ہے جو کوئی نہیں ہو سکتا، وہی ہو سکتا ہے جسے وہ بنائے. آپ پہنچ رہی ہے اللہ محمد. تو اب انہوں نے یہ بحث قائم کی کہ بھائی ہمارے ہاں علماء کے درمیان اس چیز میں بحث ہے کہ یہ تینوں جو فضائل ہیں ایک الگ ہو گیا
نبیین ہونا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ تو جس کو اللہ چاہے دے دے۔ باقی 3 چیزیں جو کسی کے بس میں شاید ہوں وہ کیا ہیں؟ کہ وہ یہ ہیں کہ اس میں ہمارے علماء اختلاف کرتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ایک میں ہی ہوں یا الگ الگ ہوں۔ یعنی ہو سکتا ہے کوئی شہید ہو صالح نہ ہو، کوئی ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا، اب جیسے میں مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ابھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں، بھائی کربلا سے کوئی شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے اور وہ آیا اور اس کو پتہ چلا کہ یہ امام حسین ہے، اس نے فوراً ہی امام حسین کا ساتھ دیا اور شہید ہو گیا۔ تو بھائی ابھی اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس لیے کہ اس کے پاس عمل صالح اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ ایمان لایا ہوتا، نہ جانے کس قوم کا بھی لے سکتا، اس نے بس دیکھا، فیصلہ کیا کہ حسین کا ساتھ دینا ہے، حسین کا ساتھ دیا اور اب یہ شہید ہو گیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی کہ باقی چیزیں نہیں ہو پائیں، یعنی ہو سکتا ہے وہ صدیق نہ ہوا ہو کبھی بھی، ہو سکتا ہے وہ پہلے زمانے میں کبھی اس نے سچ نہ بولا ہو، لیکن یہاں تو بڑا کام ہو گیا نا۔ اچھا اسی طرح ایک شخص ہے جو بہت سچا ہے، صدیق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی شہید نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ شہید، صدیق اور صالح ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص شہید ہو لیکن صالح نہ ہو، اس پہ بات ہو چکی، تو میں اس سے تیزی سے آگے سے گزر جاؤں۔ اذان محترم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ الگ الگ 3 الگ الگ لوگ ہوں گے، یعنی کوئی شہید ہو، کوئی صالح ہو، کوئی صدیق ہو، یا یہ تینوں ایک ہی ہوں؟ کیا بحث کو ایک طرف رکھ دیجئے، جناب امیر کو دیکھیے، جناب امیر میں تینوں چیزیں موجود ہیں، صدیق بھی جناب امیر ہیں، صالح بھی جناب امیر ہیں، شہید بھی جناب امیر۔ یہ فی الحال یہاں تک بات واضح رہے کہ یہ میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ میرا عقیدہ کیا ہے وہ شاید آگے بیان ہو جائے اور شاید وقت تمام ہو جائے، ظاہر ہے میرا وہی ہے جو آپ لوگوں کا بھی ہے، جو آپ کے ذہن اور دل میں آئے سمجھ لیجئے گا، میرا بھی وہی ہے، ابھی یہاں بات ہماری نہیں ہو رہی۔ تو فرمانے لگے کہ اب یہ انہوں نے بحث قائم کی کہ بھائی یہ جو صالح ہونا ہے یہ کیا ہے؟ درجات پہنچ گئے، صالح ہونا، شہید ہونا، صدیق ہونا، نبیین ہونا۔ نبیین ہونا الگ کر دیجئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ صرف اللہ جس کو چاہے بنا سکتا ہے اور کوئی معاملہ ہے نہیں۔ تو باقی ان 3 میں کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی صالح ہونا 2 طریقوں سے ہے، انسان عمل میں صالح ہو اور انسان اعتقاد میں صالح ہو۔ انسان عمل میں بھی صالح ہو، اعتقاد میں بھی صالح ہو۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی ہو سکتا ہے کسی کا عمل تو صالح ہو، اعتقاد اچھا نہ ہو، عقیدہ مناسب نہ ہو، توجہ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عقیدہ تو بہت اچھا ہو لیکن عمل کے معاملے میں کچھ بھی نہ ہو۔ بھائی دیکھیں یہ اذان ہوتا مشکل بات نہیں ہے، سامنے کی بات ہے۔ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی گزری ہے جس نے جتنا عمل کیا کہ جتنا شاید آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو۔ عمل بہت اچھا، عقیدہ اچھا نہیں، کیا انجام نکلا؟ بھائی ایک ہستی ایسی ہے جس نے زمین نہیں آسمان کے چپے چپے پر سجدہ کیا لیکن ایک سجدہ نہ کیا، پروردگار نے ابلیس کر دیا۔ توجہ فرمائے گا اذان محترم، یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عمل تو بہت زیادہ موجود ہے لیکن عقیدہ بہتر نہیں ہے تو اس کو صالح نہیں مانا جاتا۔ توجہ رکھیے گا اذان محترم، یعنی عمل تو ایسا ہے کہ زمین کیا آسمان کیا ایک ایک ذرے پر، ایک ایک چپے پر سجدہ موجود ہے، لیکن توجہ رکھیے گا، لیکن ایسا ہے کہ ایک پروردگار کا حکم نہ ماننے کے باعث پروردگار نے مردود قرار دے دیا، اور ایک ایسا بھی ہے کہ کافی دنوں تک یزید کے لشکر میں ہے اور ایک دن حسین کے لشکر میں شہید ہوا، حور علیہ السلام ہو گیا۔ ایک بلندر صلوات پڑھی محمد ہے یا نہیں ہے؟ یعنی عقیدہ بھی انسان کا بہتر ہو اور اس کے بعد عمل بھی صالح ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی یہ کیسے ہوگا؟ کہ بھائی اعتقاد، توجہ میری جانب، اعتقاد ایسے اچھا ہوگا کہ اگر علم ہوگا تو اعتقاد ہوگا، اگر علم ہوگا تو عقیدہ اچھا ہوگا، اور عمل کیسے اچھا ہوگا؟ کہ بھائی اگر گناہ سے بچے گا تو عمل اچھا ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزیں لازمی ہیں، یعنی علم کے بغیر عقیدہ اچھا نہیں ہے، اور صالح کب ہوگا؟ جب گناہ سے دور ہو جائے گا۔
جب تک گناہ سے دور نہیں ہے صالح نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے پہلے کہ میں ان کی بات کروں، اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو جملہ کہہ دوں عزیزان محترم کہ انسان کا عقیدہ اچھا علم سے کیسے ہوتا ہے؟ علم سے ایسے ہوتا ہے کہ اگر علم ہی نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں معرفت ہونا، کہ پہچانا ہی نہیں کہ سجدے تو کر رہا ہے مگر کس کو کر رہا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی انسان اس دنیا میں آج بھی ایسا انسان موجود ہے جو بہترین انٹیلیجنٹ ترین آدمی ہے دنیا کا، لیکن اس کے باوجود سے یہ نہیں پتا کہ میں بت کو پوج رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی انسان ہو کر عبادت بھی کر رہا ہے، یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ عبادت ہونی چاہیے، یہ نہیں سمجھ رہا کس کی ہونی چاہیے۔ اچھا جو سمجھ رہا ہے کہ کس کی ہونی چاہیے، کیا وہ سمجھ رہا ہے کس کی ہونی چاہیے؟ نہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اپنی پوری کوشش کر لے اور اس کے بعد کہے کہ بھائی پروردگار تیری معرفت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں نے اپنی تو استطاعت کے مطابق کوشش کی کہ میں پہنچ سکوں کہ میرا خدا کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی معرفت کے کیا منازل ہیں۔ اور ایک وہ ہے جس کو اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ کون خدا ہے، کیا کرنا ہے، اس نے سمجھ لیا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا عمل آپس میں برابر نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک علماء بیان کرتے ہیں، ایک مشہور ترین واقعہ ہے کہ ایک ہے عابد اور ایک ایسا ہے کہ میں اس کا عمل بیان نہیں کر سکتا، وہ برے عمل کا آدمی تھا، لیکن پروردگار نے اس برے عمل والے کو ایک عمل پہ اتنی جزا دی کہ اتنی عابد کو نہ دی۔ تو پوچھا کیوں نہیں دی؟ کہ عابد تو تھا لیکن معرفت ہی نہ تھی، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں رکتا وہ واقعہ وہ دہراتا، شاید کبھی پڑھ چکا ہوں شاید نہیں پڑھا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم پتہ چلا معرفت جس کی زیادہ ہوگی اس کی عبادت میں وزن زیادہ ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ عبادت کم کرو سوائے میرے رسول کے۔ میرے رسول کو کہا کہ اے حبیب تم اپنی عبادت کم کرو۔ کیا مطلب؟ بھائی حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، 1000 سال سے زیادہ کی عمر پائی، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ اے نوح عبادت بہت ہو گئی ہے اب ذرا کچھ کم کر دو۔ میرے رسول کی ظاہری زندگی کم ہے، بھائی بات نہیں پہنچی، توجہ فرمائے گا۔ ظاہری حیات سرکار ختمی مرتبت کی حضرت نوح کے مقابلے میں کچھ کم نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے میرے حبیب کو، اپنے حبیب کو پکار کر کہا، میرے رسول کو، میرے سید و سردار کو پکار کے کہا کہ اے میرے حبیب اپنی عبادت کو کچھ کم کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسی معرفت رسول خدا کی ہے جناب نوح کی نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب چھوٹی سی عبادت کا بھی وزن بہت زیادہ ہو گیا اور بہت بڑی عبادت کا بھی وزن کم ہو گیا۔ زیادہ دور نہ جائیے، ابلیس کی دیکھ لیجئے کتنی زیادہ ہے لیکن کتنا وزن کم ہوا کہ کچھ بھی نہ ملا۔ حضرت حر کو دیکھ لیجئے، بھائی کیا چیز ہے؟ جناب امام حسین کے پاس اگر نہ آئیں اور لشکر یزید میں رہیں تو لے لیجئے جتنا بھی عمل ہو، کہاں جائے گا بھائی؟ کہاں جائے گا عمل؟ اگر امام حسین کے ساتھ نہ ہو تو عمل کہاں جائے گا؟ آپ کہیں گے عمل ضائع ہوگا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام پڑھے ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کہیں گے بھائی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، رسول اللہ خدا کے رسول، امام حسین کے نانا امام حسین کے بھی رسول ہیں، تو ظاہر ہے ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ تو کیا مطلب کہ بھائی رسول کے پیچھے بھی تو لوگ ایسی نمازیں پڑھتے تھے کہ رسول کہتے تھے کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو صرف پیچھے نماز پڑھ لینا دلیل نہیں ہوگی، دلیل وہ ہوگی کہ جو خدا کی بارگاہ میں مانی جائے، ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں اس پر آؤں گا۔ تو کہا کہ عمل میں صالح ہو، اعتقاد میں صالح ہو۔ اعتقاد میں صالح تب ہوگا جب معرفت زیادہ ہوگی۔ اب اگر جناب امیر کی معرفت پہ آ جائیں، توجہ فرمائیے گا کہ جناب امیر کی معرفت کیا ہے، تو میں جناب امیر کی زبانی نہیں بتاؤں گا کہ کتنی معرفت ہے جناب امیر کو، میں کسی اور کی بھی زبانی نہیں بتانا چاہوں گا، بلکہ میں چاہوں گا کہ رسول خدا کا ارشاد آپ کو سناؤ۔ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا یا علی خدا کو کسی نے نہ پہچانا سوائے میرے اور تمہارے۔
اعتقاد میں صالح ہو. اعتقاد میں کب صالح ہوگا؟ اعتقاد میں تب صالح ہوگا جب علم ہوگا. اب علم جناب امیر سے بڑھ کے کس کے پاس ہے؟ جسے رسول کہہ دیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ بھی مخصوص نہیں کیا کہ یہ کون سا علم ہے. بھائی جس چیز کو آپ علم کہہ لیجیے علی اس کا دروازہ ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ علم کتنے ہیں، کہاں تک ہیں، کیا کیا ہیں. آج تک سائنس ڈسکوریز پہ چل رہی ہے، آج تک چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، ابھی تک تعین نہیں ہوا کہ کہاں جا کے یہ دروازہ بند ہوگا. یہ سائنس کا دروازہ ہے، بند ہو جائے گا. وہ جناب امیر کا دروازہ ہے، وہ بند نہیں ہوگا. تو یہ ہے معرفت. معرفت آتی ہے علم سے، اور علم کا دروازہ علی ہے. تو علی سے بڑا صاحب اعتقاد کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے علی سے بڑا صالح کوئی نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے کہا ہے. اور دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ کہ گناہوں سے بری الذمہ ہو انسان تو عمل میں صالح کہلائے گا جب کوئی گناہ نہ کرے. اور بھائی اب یہ انہوں نے کہا بھائی جناب امیر کا کوئی گناہ ہمیں نظر نہیں آتا لہذا وہ معصوم ہے. بھائی جب یہاں تک آ گئے تو کیوں نہیں کہہ رہے کہ قرآن نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب، جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے لے لی. اس سے بڑھ کر صالح کون ہوگا؟ اب میں کسی کو کیا صالح کہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو صالح کہنے سے زیادہ مشکل ہے کسی کو غیر صالح کہنا. اگر کسی کے سامنے کہو کہ فلانا صالح ہے تو وہ کہیں گے اچھا آپ ہمیں غیر صالح کہہ رہے ہیں. بھائی نہیں، ہم آپ کو نہیں کہہ. اچھا ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ شیطان کو بھی جو دیکھ لیتا وہ کہتا اس سے بڑا صالح کوئی نہیں ہے. لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ صالح کون ہے کون نہیں. ہمارے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہماری مجال نہیں ہے، ایک تو ہماری اوقات نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ہم اگر کہہ بھی دیں تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. عمل وہی ہے جو اللہ مانے، ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے. تو میں یہ کیسے کہوں کہ کون صالح ہے اور کون غیر صالح ہے؟ مجھے نہیں معلوم. لیکن اگر قرآن بتا دے تو پھر تو بیان ہو سکتا ہے. تو قرآن میں نے دیکھا کہ غیر صالح کون ہے. قرآن میں آواز آئی کہ اے نوح، سورہ ہود میں ارشاد فرمایا اے نوح، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پار لگی اپنے بیٹے کے لیے، پروردگار یہ میرا بیٹا. بھائی سب بزرگوں کا مجمع ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ پروردگار یہ میرا بیٹا. پروردگار نے کہا لیس من اہلی، یہ تمہارا اہل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے. توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، اگر غیر صالح ہے تو نبی کا اہل نہ ہوگا. غور فرمائیے گا، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر عمل غیر صالح ہوگا تو نبی کا اہل نہیں ہوگا. اہل پہ توجہ دیجیے گا، نبی کا اہل نہیں ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے کہا اہل نہیں ہے. اب کوئی بھی اہل کا لفظ نظر آئے تو پہلے یہ دیکھ لو عمل صالح ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ غیر صالح کو اللہ نبی کا اہل نہیں سمجھ رہا. جو فرمائے گا اگر کسی کا عمل غیر صالح ہو اللہ اسے نبی کا اہل نہیں سمجھ رہا. میں کروں تو کیا کروں؟ قرآن کی آیت ہے. اب میں نے کہا کہ پھر وہی بات آ گئی کہ کسی کے عمل کو کچھ کہہ دو، یہ ہماری مجال ہے. لیکن اللہ سے پروردگار ایسا کیا ہو گیا کہ تو نے کہا کہ یہ غیر صالح ہے؟ بھائی نبی کا بیٹا ہے، پروردگار تو نے کہہ دیا غیر صالح. کہ تم نے دیکھا نہیں نبی بلا رہے ہیں، یہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بچنے کے لیے چڑھ رہا ہوں. اب اگر کوئی نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ جا کے جان بچائے، اس کا عمل صالح نظر نہیں آ رہا. درود پڑھے محمد و آل محمد.
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ان لوگوں میں قرار دے گا جن پر نعمتیں ہوئیں. پروردگار کن پر تیری نعمتیں ہوئیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نبیین میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، ان پر نعمتیں ہوئی ہیں. تو صالح کا مرحلہ سمجھ آ گیا. اب آگے چلیے دوسری منزل. کہا شہید، شہداء. شہداء وہ ہیں جن پر اللہ کی نعمت ہوئی. کہنے لگے بھائی دو طریقے کے شہید ہوتے ہیں. دو طریقے کا یہ لفظ شہید استعمال ہوتا ہے. کیا ہے؟ کہ ایک تو شہید وہ ہے جو مقتول فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی راہ میں مارا جائے. سب جانتے ہیں اس شہید کے معنی، سب کے سامنے آواز ہے. دوسرا شہید وہ ہے جو شہادت دے، شاہد ہو، اس کو بھی شہید کہتے ہیں. اچھا شہادت کس کی دینی ہے؟ یہ جس پہ اللہ کی نعمت ہوئی یہ کس کی شہادت دے گا، کس کی گواہی دے گا؟ کہ یہ امور دینی کی تصدیق کرے، تمام امور دینی کی تصدیق کرتا ہو، یہ ہے شہید، یعنی شہادت دیتا ہو. بھائی آپ اور میں انشاءاللہ اور تمام مسلمان سب پڑھتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہم سب رسالت ایک صلوات پڑھیں رسول اللہ کی ذات محمد. ہم سب جناب رسول خدا کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب شاہد ہیں. ہم تو اپنے مردے کو بھی بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی گواہی دینی ہے، قبر میں اترتے ہوئے بھی ہے یا نہیں ہے. تو کیا کیا چیزیں ہیں اب وہ تفصیل فہرست کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن تمام امور دینی کی جو گواہی دے وہ شہید ہے. اچھا تو جو گواہی دیتے اس پہ انعام ہو گیا. مثلا میں نے گواہی دی کہ اللہ کا مجھ پر انعام ہو گیا. یہ میں نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ ہر انسان خدا کے انعام کے دائرے سے باہر کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ زندہ ہے مطلب اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے. زندگی نعمت ہے، سانس لینا نعمت ہے، کتنی نعمتیں گنوائی جائیں. تو انسان نعمت کے حساب سے باہر نہیں نکلے گا. لیکن یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ علیحدہ ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو عزیزان محترم شہید وہ کہ جو رسالت کی گواہی دے. جو ہم اور آپ دے رہے ہیں یہ الگ چیز ہے، رسالت کی گواہی ہے بے شک، لیکن تمام امور دینیہ کی گواہی دینا، اس کے بارے میں خود عبید اللہ امرتسری نے فرمایا کہ جناب اب وہ روایت اپنے ہاں کی لے کر آئے اور کہا کہ جناب امیر سے کسی نے پوچھا قرآن کی آیت کے ایک متعلق، تو جناب امیر نے جواب میں یہ آیت پڑھی افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. جو آیا تمہاری جانب یہ وہ آیا جو پروردگار کی جانب سے بینات لے کر آیا، یعنی جو رسول آیا وہ خدا کی جانب سے نشانیاں لے کر آیا، اور اس کے علاوہ شاہد منہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ایک شاہد آیا جو اس میں سے ہے. شاہد منہ یہ وہ شاہد ہے جو اس میں سے ہے. کہ یہ آیت جناب امیر کی شان میں ہے، لہذا جناب امیر شہید ہیں. دونوں طریقے سے خدا کی راہ میں بھی شہید ہوئے ہیں جناب امیر المومنین، اور اس طرح بھی شہید ہیں کہ تمام امور دینیہ کی بھی شہادت دیتے ہیں جناب امیر، اور اس کے علاوہ رسول اللہ کے شاہد ہیں. اب یہاں پر روکوں گا، یہ بحث انہوں نے نہیں کی، میرے سامنے ہے تو اس لیے پیش کر دیتا ہوں کہ گواہی دینی ہے رسول کی. میری کیا مجال کہ میں کہوں کہ رسول اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو فریضہ ہے یہ والا جو مسئلہ ہے یہ مرحلہ الگ ہے. لیکن تصدیق رسالت مجھے کیا معلوم، کسی انسان کو کیا معلوم. اللہ نے بھیجا فرشتہ آیا اس کے رسول پر، کسی تیسرے کا کیا عمل دخل ہے. اسی لیے قرآن کی آیت نے یہ نہیں کہا کہ جتنے لوگ ہیں سب گواہی دیں گے، سب گواہ ہیں. نہیں، اللہ نے کہا یہ نبی جو آیا اپنا شاہد لے کر آیا جو اس میں سے ہے. اس میں سے پہ رکنا ہے تھوڑا سا، من ہو، اس میں سے، اس من پہ رک جائیے. یہ من کیا ہے؟ اس میں سے کا کیا مطلب؟ اب ہمارے علماء نے فرمایا کہ بھائی سے یہاں پہ جو آیا ہے یہ تین چیزوں میں سے ہے. یا تو یہ من جنسیہ ہے، اس کی جنس میں سے ہے. کیا مطلب؟ میں ہوں، انسان ہوں، اور یہ ایک مائک ہے، یہ میری جنس میں سے نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہوتا، چھوٹا ہوتا، بچہ ہوتا، بڑا ہوتا، بوڑھا ہوتا، وہ ہماری جنس ایک ہے. اگر کوئی جانور سامنے ہو اس کی جنس الگ ہے، وہ جنس ہے حیوانیات میں سے. اب دوسرا کوئی جانور لے آئیے وہ بھی اس کی جنس میں سے ہو سکتا ہے. اس میں مزید طبقاتی فرق آ جائے گا.
لیکن اس فرق کو چھوڑ دیجئے، ایک بڑی بات کر لیتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے علاوہ ملائکہ ہیں، ان کی جنس الگ ہے، جنہ ہیں، جنات ہیں، ان کی جنس الگ ہے۔ جو بھی چیزیں دیکھ لیجئے، ظاہر ہے بزرگوں کا مجمع آپ سب پہنچ رہے ہیں کہ جنس الگ الگ ہے، تو ظاہر ہے کوئی چیز، کوئی جنس کسی اور جنس کے لیے گواہ نہیں بن سکتی۔ مثلا کوئی کبوتر، کوئی پرندہ گواہی دے، تھوڑا سننے میں یہ عجیب لگ رہا ہے یا نہیں ہے کہ یہ پرندہ ہے اور یہ انسان کی گواہی دے؟ تو رسول کی گواہی وہ دے جو رسول کی جنس میں سے ہو۔ نہیں شاید ابھی بات نہیں پہنچی، میں جملہ دہرا دوں۔ گواہی اس رسول کی دینی ہے جس نے کہا اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا، جب کوئی جنس ہی نہیں ہے۔ جب کوئی جنس ہی نہیں ہے تو اس کی جنس میں سے کون ہوگا؟ بھائی آدم بعد میں ہے، آدمی بعد میں ہے، ملائکہ بعد میں ہے، اجنہ بعد میں ہے۔ ایک ہے خالق جو پیدا کر رہا ہے، ایک ہے مخلوق جو خلق ہو رہی ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں خدا نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا، میرے نور کو خلق کیا، تو مجھے بتاؤ نا کہ اس جیسی جنس کون سی ہے؟ جو اس جیسی جنس ہو وہ رسول کی گواہی دے کہ میں گواہ ہوں یہ رسول ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، میں جملہ کہوں گا کہ اس کی جنس میں سے ہو تو وہ گواہی دے، کوئی اور جنس قابل قبول نہیں ہے، تو اب یہ رسول ہی بتا سکتے ہیں کہ میری جنس کون سی ہے۔ میں کیسے بتاؤں ان کی جنس کیا ہے؟ بعض اوقات علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ نور آ جاتا ہے درمیان میں، یہ بھی سمجھانے کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نور کو کوئی روشنی سمجھیں تو وہ بھی ایک مخلوق ہو گئی۔ اب وہ روشنی پہلے تھی کہ رسول پہلے؟ اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ تو اب یہ جو بھی تھا مادہ، مجھے نہیں پتا یہ کیا تھا، یہ جو بھی جنس تھی مجھے نہیں پتا کہ کیا جنس تھی، لیکن میں نے سنا رسول سے کہ رسول نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد۔ میں اور علی انا وعلی من نور واحد، یہ نبی وہ ہے جو کہتا ہے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے میں نبی تھا، کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ تو کیسے پتہ چلے جنس کیا ہے؟ اب رسول نے ہی اعلان کر دیا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ اب ہم پوچھیں یا رسول اللہ اور کتنی مخلوقات ہیں جو آپ سے خلق ہوئی؟ تو سوائے ان کے 5 12 14 کے کوئی ہے ہی نہیں جو ان کی جنس میں سے ہو۔ انا وعلی من نور واحد، یہ دیکھیے کتنا عربی میں یہ فصاحت کا مزہ یہ ہے، بلاغت کا کمال یہ ہے کہ رسول نے اللہ کے لیے کہا قل هو اللہ احد، قرآن کی آیت سورہ اخلاص میں اللہ احد ہے، اپنے لیے فرمایا واحد، انا وعلی من نور واحد۔ کیا مطلب؟ کہ احد بھی ایک ہوتا ہے، واحد بھی ایک ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ یہاں پہ واحد کیوں نہیں اور وہاں پہ احد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ واحد وہ اکائی ہے، اس لیے کہ ایک وہ ہوتا ہے جو 2 ہو جائے۔ بھائی کوئی بھی ایک ہے، مثلا 100 ہے، آپ نے 2 50 50 لیے، یہ 100 ہو گئے۔ اس کا مطلب ایک وہ ہے جو 2 آدھے میں بٹ گیا۔ اگر ایک ہوتا تو آدھا اور آدھا جمع کر دیجئے، ایک ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ ایک وہ ہے جو 2 سے مل کے بن جائے، اور ایک وہ ہے جو 2 میں تقسیم ہو جائے، یہ ہوتا ہے واحد۔ اور ایک ہوتا ہے احد، ایسی اکائی جو 2 میں نہ بٹے، اس لیے اللہ کے لیے آیا احد، وہ ایسی اکائی ہے جو 2 نہیں ہو سکتی، اور رسول نے کہا میں ایسا واحد ہوں کہ 2 ہوں۔ ایسی جنس ہے رسول کہ ان کا دوسرا جو ہے وہ جناب امیر ہے، اس لیے تو کہا کہ اگر یہ رسول ہیں تو یہ نفس رسول ہے، رسول کے بھائی ہیں، رسول کے نفس ہیں، رسول کی جنس میں سے ہیں، رسول کے گواہ ہیں۔ اب عزیزان محترم اگر جسارت نہ ہو ایک جملہ کہوں، سلام ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کے شیر کو، کوئی اور ہوتا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کوئی عام انسان ہوتا جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتا ہے، وہ کہتا کہ میں اور فلاں صاحب فلانی
جگہ پر ایک تھے. بھائی یہ بات پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی اور کچھ اور نہ سوچے. مثلا کوئی بہت بڑا عالم ہو, بہت بڑا عالم ہو, اور وہ کہے کہ بھائی مجھ سے بڑا ایک اور عالم تھا, میں اور وہ تھے اور کوئی نہ تھا. تو ایسے معاملے میں, ایسے مرحلے میں کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی انسان ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اور فلاں تو ایک جیسے تھے, میں اور ہم اور یہ تو ایک جیسے تھے. سلام ہے بی بی کے شیر کو, یہ مرتبہ ہے جناب امیر کی معرفت کا. کبھی بڑھ کر یہ نہیں کہا اس جیسا, کہا کہ میں ان کا غلام ہوں. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سلام ہے بی بی کی تربیت کو, سلام ہے جناب ابو طالب کے سبق کو, کہ کبھی بڑھ کر برابری کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جناب نے. بلکہ مولا نے کیا فرمایا, اور یہ بات بغیر دلیل کے نہیں کروں گا, جب اخوت کا مرحلہ آیا اور سرکار نے مدینے آنے کے بعد مکے والوں کو مدینے والوں کا بھائی بنایا, فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا, فلاں کو فلاں کا, اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی صحیح, فلاں کو فلاں کا, فلاں کو فلاں کا, اور ایک مرتبہ تمام مجمع میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا بھائی بن گیا, اور مجمع والوں نے دیکھا کہ جناب امیر ایک کونے میں پہنچ رہی ہے اور مولا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے. یا رسول اللہ, آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا, مجھے کسی کا نہیں بنایا. یعنی جناب امیر ابھی یہ نہیں سوچ رہے کہ سرکار مجھے اپنا بھائی بنانے والے ہیں. اور سرکار نے کیا کیا, سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں اپنا بھائی بناؤں گا یا تمہیں میں اپنا بھائی بنا رہا ہوں, نہیں. یا علی انت اخی, یا علی تم میرے بھائی ہو, پھر دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی بھائی ہو, آخرت میں بھی بھائی ہو. تم نے کیسے سوچا کہ تمہیں کسی اور کا کریں گے, تمہیں ہم اپنے لیے رکھیں گے, کسی اور کو نہیں دیں گے, تم ہمارے ہو. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا میں بھی بھائی ہو, آخرت میں بھی بھائی ہو. تو شاہد من ہو, اس میں سے ہو. کہ یا تو من جنسیہ ہوگا کہ اس کی جنس میں سے ہو, یا پھر ہوگا من بعضیہ. کیا مطلب, کہا کہ اس کا ٹکڑا ہو. کیا مطلب, کہا بھائی سے ہے, اب یہ لفظ سے سمجھ میں, اس میں سے, یہ میرا پورا بدن ہے, میرے بدن کا کوئی بھی حصہ ہو مجھ سے ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ اگر میرا یہ بازو کٹ جاتا تو وہ بازو کس کا ہوتا, میرا ہوتا, اور وہ بازو کس سے ہوتا, میرے بدن سے ہوتا, مجھ سے ہوتا. کہا کہ یا تو بن جنسیہ ہونا چاہیے, ایسا شاہد ہو جو اس رسول کی جنس میں سے ہو, یا ایسا شاہد ہو جو اس رسول کا ٹکڑا ہو. شاہد ہو تو ایسا ہو کہ جو رسول کا ہی ٹکڑا ہو. اب رسول کا ٹکڑا ہی تو گواہی دے سکتا ہے کہ یہ رسول ہیں, رسول کا ٹکڑا ہی تو بتائے گا کہ یہ رسول ہیں. اب میں نے دیکھنا چاہا کون ہے رسول کا ٹکڑا, کچھ رسول کے ٹکڑے نظر آئے, لیکن ایک ایسی حدیث جو ہر انسان کو, ہر مومن کو یاد ہے, فاطمہ تو بذاتو منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کیا یا تو من جنسیہ آئے گا, یا من بعضیہ آئے گا, یا من ایک اور من آئے گا. کون سا, کہا کہ یہ من بدلیہ ہے, یعنی اس کا بدل ہو. میں آپ کے سامنے مولا کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مولا اس کو قبول کریں, آپ لوگوں کے سماعت کو قبول کریں انشاءاللہ. نیت یہی ہے اور طریقہ یہی ہے. علامہ صاحب موجود ہیں یہاں پر, اگر میں یہاں پہ اس وقت نہ ہوتا اور مولانا صاحب یہاں پہ ہوتے تو کیا مطلب, میں کہتا بھائی میں نہیں, میرے بجائے علامہ صاحب, اس لیے کہ ہر انسان تقریر نہیں کرتا ہے, میرے بابا تقریر نہیں کرتے ہیں. میں کہتا میرے بجائے میرے بابا تقریر کریں گے, آپ کہتے بھائی وہ تقریر نہیں کرتے ہیں کیسے کریں گے, لیکن وہ کر سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں میں ان کو اپنا بدل قرار دے سکتا ہوں. ابھی میں درجات اور فضائل ان سب میں نہیں جاتا, ظاہر بڑے ہیں اور درجات ہیں, وہ معاملہ نہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ ذکر کون کرے گا, جس کو کرنا آئے گا. کیا مطلب, کیا یہ ہے بدلیہ.
آپ کا بدل، مولانا نے کہیں معذرت کر لی، اپنا بدل مجھے بھیج دیا. میں بدل ہوں کس چیز میں؟ ذکر کرنے میں. علمیت کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اور بات نہیں ہو رہی، صرف ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے. ذکر کرنے میں بدل ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ کہا بھائی رسول کی گواہی وہ دے جو رسول کا بدل ہو. جو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سنا، آپ کی محبتوں کا بڑا یار کہ یا تو من نے بدلیہ ہو، رسول کا بدل ہو. اب رسول کا بدل کوئی ہو نہیں سکتا، مشکل یہ ہے اس لیے کہ کوئی اور نبی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو خاتم النبیین ہیں. تمام نبیوں کا گلدستہ جہاں آ کے رک گیا، جہاں آ کے پروردگار نے نبوت کو ختم کر دیا، جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی مثال اس دنیا میں موجود نہیں. اب اس کا مثال کہاں سے لائیں؟ اس کی بدل کہاں سے لائیں؟ اس کا بدل کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ نہیں وہ؟ تو اب دو جگہیں نظر آئیں. ایک جگہ بتا دیتا ہوں، دوسری جگہ کی تفصیل شاید آج مشکل ہو جائے، پھر کبھی انشاءاللہ صحیح. عزیزان محترم، ایسا ہو کہ رسول نہ صحیح رسول کی جگہ پر آ جائے، یہی ہے نا بدلیہ. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ رسول کی جگہ کون آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس رسول کی فضیلتوں میں سے یہ لکھا گیا ہے کہ جس گلی سے گزر جائیں 7 دن تک خوشبو سے معطر ہوتا تھا. امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہمیں جب کسی دور دراز کی سہیلی کو یا کسی مہمان کو کوئی اچھا تحفہ دینا ہوتا تھا، ہم کیا کرتے تھے؟ ہم اس رسول کے پسینے کا عطر بنا لیتے تھے، کسی شیشی میں جمع کر لیتے تھے اور وہ تحفے کے طور پر دیتے تھے. اور اس سے بہتر تحفہ، اس سے بہتر خوشبو پورے عرب میں کہیں نہیں مل سکتی تھی. تو یہ اس نبی کے فضائل میں سے ہے کہ ایسی خوشبو، توجہ فرمائیے گا. اور دوسری چیز کہا کہ یہ بھی امہات المومنین سے روایت آئی، کہنے لگی کہ جو سوئی ہمارے گھر میں گم ہو جائے، سورج کی روشنی میں نہ ملے، ہم رات کو حضور اکرم جب آتے تھے گھر میں، ان کے چہرے مبارک کے نور سے وہ روشنی وہ سوئی ڈھونڈ لیا کرتے تھے. عجیب مرحلہ ہے. میں ہو سکتا ہے بہت جان مار لوں اور مولانا جیسی تقریر کر لوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مولانا جیسی نورانیت کہاں سے لاؤں؟ ان کے چہرے کا خط جو بنا ہے وہ کہاں سے لاؤں؟ بھائی ہر انسان اپنے اندر منفرد ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. خوشبو کہاں سے لاؤں؟ اب رسول کا بدل تو لانا ہے. چلیے کسی ایک جہت میں جا کر، اول تو مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، کسی ایک جہت میں جا کر اگر میں سوچنا بھی شروع کروں تو میں یہ سوچوں گا ایسی خوشبو کہاں سے لاؤں، ایسا نور کہاں سے لاؤں. توجہ فرمائیے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی رسول کے بستر پر رسول چلے گئے، یہ لیٹے رہے، وہی کافر جو 40 سال تک اس نبی کو دیکھتے رہے. کسی ایک نے نہیں کہا آج نہ وہ خوشبو آ رہی ہے، آج نہ وہ نور نظر آ رہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے جناب امیر چادر اوڑھ کر لیٹے ہوں گے، کسی کو نور نظر نہ آ رہا ہوگا. کوئی یہ تو سوچ سکتا تھا کہ جو خوشبو رسول کے ہونے سے آتی ہے آج وہ نہیں آ رہی. لیکن میں یہ عزیزان محترم جسارت نہیں کروں گا جب شہزادی کونین فرما دے کہ جب ہم نے چادر اوڑھ لی تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا کا ایسا چہرہ چمک رہا تھا جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے. کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا، چادر اوڑھ کر بھی رسول چمک رہے ہیں. تو جب علی نے چادر اوڑھ لی تو پھر کسی کو شک کیوں نہیں ہوا؟ بھائی سامنے والا، توجہ فرمائے گا جملے پر، جملہ محفوظ کیجئے گا، سامنے والا انعام دینے نہیں آیا ہے، سامنے والا مارنے آیا ہے. مارنے والا ہر لمحے کے لیے ہوشیار رہتا ہے، آیا ہے مارنے کے لیے. یقیناً اسے یہ خیال آیا ہوگا کہ نکل کے نہ چلے جائیں، یقیناً اسے یہ پوری رات خیال رہا ہوگا کہ کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے. بھائی ایک بندہ نہیں تھا، 40 افراد کم سے کم تو تاریخ میں لکھے ہیں کہ تھے، یہ کہ الگ الگ قبیلوں کے تھے، اور اتنے سارے لوگ ہوں اور کسی نے شک بھی نہ کیا، نہ خوشبو پہ شک کیا نہ نور پہ شک کیا. تو مانو نا جیسی خوشبو رسول کی ویسی خوشبو علی کی، جیسا نور نبی کا ویسا نور علی کا.
لیکن اب بات آ گئی ہے تو سنیے گا جملہ عزیزان محترم کہ اس میں سے ہو، اس کی کتنی خصوصیات ہوں یہ بات کا مرحلہ، لیکن کسی خصوصیت میں ایک ایسی خصوصیت، بھائی میں رسول کو دیکھ کر، مجھ جیسا گنہگار عام آدمی ان کا چہرہ مبارک دیکھ کر ابھی تو یہ اندازہ نہیں کر پایا کہ ان کے اندر کتنا علم ہے. میں جانتا ہوں کہ اولین و آخرین میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان نون پرسن ہے وہ آ کے ایک مرتبہ چہرہ دیکھے گا وہ نہیں پہچان پائے گا. لیکن ان نون پرسن بھی جس کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، وہ بھی اگر قریب آ جائے اور ایسی خوشبو سونگھ لے، اس کو دنیا میں تو کہیں نہیں ملنے والی ہے یا نہیں ہے. اور جو نور نکل رہا ہے ایسا نور تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے یا نہیں ہے. تو جس کو کوئی بھی خصوصیت رسول کی سمجھ میں نہ آئے، یہ تو سمجھ میں آئے گا خوشبو آ رہی ہے، یہ تو سمجھے گا کہ نور نکل رہا ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ ان چیزوں میں رسول کا جانی دشمن جو مارنے کے ارادے سے آیا ہے، مارنے والا ہوگا کچھ دیر میں، اس کو بھی محسوس نہ ہوا کہ ذرہ برابر کوئی فرق ہے. منہو ایک اور مرحلہ ہے، لیکن اب وقت میں دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہی، لیکن اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب سورہ برات کی تبلیغ کرنی ہے اور رسول خدا نے کسی کو بھیجا مکے کی جانب، کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر یہ مکے میں آیتیں سنا دو. روانہ ہو گئے. میں اس پہ ظاہر رکوں گا بھی نہیں، مشکل ہے، حالانکہ تاریخ ہے سب مانتے ہیں، لیکن پڑھ دیجئے تو مشکل ہے. سب مانتے ہیں یہی ہوا ہے، اور میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. یہی ہوا ہے کہ جناب کسی کو بھیجا رسول نے اور درمیان میں آیت آ گئی، پروردگار نے ارشاد فرمایا اے حبیب یا تو آپ جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ میں سے ہو. اب میں کچھ نہیں کہوں گا، بس ایک جملہ سن لیجئے. یقیناً اگر کوئی رسول میں سے ہوتا تو واپس نہ ہوتا، نہیں ہے اس لیے تو واپس ہو رہا ہے. تو اب جو آپ میں سے ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے نفس رسول. اب وہ جائیں گے. جناب امیر گئے اور جا کر تلاوت کی. کہا بھائی مشکل یہ بھی ایک آئی تھی کہ اس میں ایسی آیتیں تھیں کہ اب کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، اب کوئی اس طرح نہیں ہوگا، اب یہ نہیں، اب زمانے جاہلیت کے طور طریقے نہیں چلیں گے. کہ بھائی پڑھے کوئی اور تو کیسے پڑھے؟ اس لیے کہ جو پڑھتا اس کے سامنے تانا مار دیتے. توجہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے تانا آ جاتا، کل تک تم بھی یہی کرتے تھے، آج ہمیں بتا رہے ہو. جناب امیر وہاں پر گئے ہیں، کسی میں ہمت نہ ہو سکی. توجہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کسی میں ہمت نہ ہو سکی. علی کی بات نہیں کر رہا، ارے کوئی تو کہہ دیتا کل تک تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے. جناب امیر نہیں. تو بات پہنچی کہ یہ رسول میں سے ہونا کیا ہے. جنس میں سے ہو، رسول کی بضاعت ہو، ٹکڑا ہو ان کا، یا ان کا بدل ہو. بدل سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ آپ نہ جائیں اب وہ جائے جو آپ میں سے ہے. تو رسول نہ جائیں تو وہ جائے. تو جب رسول نہ ہو تو وہ ہوگا نا. اس میں کیا دلیل دی جائے کسی کو؟ کسی کو اتنی سامنے کی بات سمجھ میں نہ آئے تو انسان کیا کرے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم وہ ہے جو رسول میں سے ہے. اسی لیے رسول نے چادر کے چاروں کونے پکڑے اور کہا کہ پروردگار اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و عامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم وعدو لمن عداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم.
دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی یہاں پہ یک طرفہ رشتہ نہیں ہے، یک طرفہ رشتہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ رسول سے ہوں کافی ہے. اس سے بڑی عزت اور شرف کیا ہے کہ کوئی رسول سے ہو؟ اس سے بڑی کوئی عزت فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. یہ بڑی کہنا مجبوری ہے اردو میں، اور کیا کہا جائے. بس یہ بہرحال جو بھی کہہ لیجئے کہ رسول سے ہو بڑی بات ہے، لیکن یک طرفہ نہیں. رسول کہہ رہے ہیں میں ان سے ہوں. جناب غالباً میں اس وقت ذہن میں یاد نہیں آ رہا کہ جناب امیر کا ہے یا جناب امام صادق کا، لیکن کسی نہ کسی معصوم کی ایک حدیث ہے. مولا سے کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا ہم بچوں، یا مولا نے پوچھا کہ تم اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہو یا بچے تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ عجیب مشکل سوال ہے. بچے بھی والدین سے بہت پیار کرتے ہیں، والدین بھی بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. مولا نے کہا کہ تم بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہو. کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ وہ تم سے ہیں، تم ان سے نہیں ہو. جو وہ تم سے ہیں تم ان سے نہیں ہو. اب پتہ چلا کائنات میں ہر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بچے بھی کرتے ہیں، لیکن ماں باپ زیادہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بچے ان سے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے رسول اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ میں نے کیوں کہا انہم منی و انا منہم. پتہ چل یہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا پیار ان سے زیادہ ہے، ان کا کم ہے. نہیں، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. یعنی عجیب مرحلہ ہے. میں یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، یہ مرحلہ ہے منہو کا. اور شاہد منہو، شہادت دے گواہی دے، یہ دوسرا مرحلہ تھا. اب بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، تو لہٰذا انشاءاللہ پھر کبھی دو چیزیں رہ گئی ہماری، صدیقین اور نبیین، وہ پھر کبھی انشاءاللہ پیش کریں گے. لیکن عزیزان محترم جملہ سنیے گا کہ پروردگار عالم نے آیت کی ابتدا میں کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے قرار دے گا، بنائے گا، یا وہ رہے گا مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کی نعمت ہوئی. نعمت کن پر ہوئی؟ نعمت ان پر ہوئی جو نبیین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں. یہاں تک میرے ساتھ ہے مجمع؟ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ شہداء کون ہیں، صالحین کون ہیں، صدیقین کون ہیں، نبیین تو خیر ایک الگ مرحلہ. اللہ نے کہا کہ ان پر نعمت ہوئی. جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے قرار دے گا، ساتھ کرے گا ان لوگوں کے جن پر نعمت ہوئی. نعمت کن پر ہوئی؟ نعمت نبیوں پر ہوئی، نعمت شہیدوں پر ہوئی، نعمت صالحین پر ہوئی، نعمت صدیقین پر ہوئی. ان چاروں میں سے سب پر نعمت ہوئی ہے، کسی پر نعمت تمام نہیں ہوئی ہے. یہی تک تو لانا تھا آپ کو. کہنے لگے کہ بھائی تین چیزیں علیحدہ ہیں، ایک فضیلت الگ ہے. نبی تو بس وہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ بنائے، باقی یہ تین چیزیں علیحدہ ہیں. لیکن یہ تین چیزیں جناب امیر میں موجود ہیں، یہ انہوں نے کہا. اور چوتھی چیز کا انہوں نے اشارہ نہیں کیا، ان کے یہاں اس پہ بحث نہیں ہے. ہمارے یہاں ہے لیکن اب وقت نہیں بچا کہ میں اس میں کچھ کہتا. لیکن آگے چلیے عزیزان محترم، جو جن پر نعمت ہوئی وہ شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، نبیین میں سے ہیں. یہ سب وہ ہیں جن پر نعمت ہوئی، یہ سب وہ نہیں ہیں جن پر نعمت تمام ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب فضیلت والے ہیں، لیکن یہ اور ہیں جن پر نعمت تمام ہوئی. وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا. پروردگار تو نے اتنی نعمتیں نازل کی، ہر انسان تیری نعمت کے حصار میں رہ گیا. تیری نعمت کے حصار سے کون باہر ہے؟ لیکن جس نعمت کی تو بات کر رہا ہے وہ بھی تو نے گزشتہ نبیوں پر بھی اتاری، ان کی امتوں پر بھی اتاری، تذکرہ بھی کیا، جتایا بھی. اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم پر نعمتیں کی تھیں. اے فلاں نبی کی قوم، اے فلاں نبی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سب پر نعمتیں کی. نعمتیں تمام کہیں نہیں کی. دین تو دیا پروردگار نے، لیکن کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم.
آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، آج کے دن نعمت تمام کر دی، آج کے دن اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ بھائی یہاں تک آگے تو جملہ کہو کہ آج کے دن اللہ دین سے راضی ہو گیا، آج سے پہلے راضی نہیں ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میں نے ختم کیا، لیکن جملہ کہنے دیجئے کہ پروردگار کہہ رہے ہیں آج ہم تم سے تمہارے دین سے راضی ہو گئے، یہی ہے نا؟ آج تک اللہ راضی نہیں ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں آج راضی ہوا، الیوم اللہ کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میں راضی نہیں ہوں تو پھر پریشانی کیا ہے؟ کہ کہیے کہ جب تک ولایت علی نہ ہو اللہ راضی نہیں ہے۔ راضی نہیں ہے جب تک ولایت علی نہ آ جائے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو ایسا امام جس کا ذکر کرنا عبادت، ایسا امام جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، ایسا امام جس سے محبت کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہے دنیا میں کسی کے پاس ایسا امام جس کا ذکر کرنا عبادت ہو، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو، جس سے محبت کرنا عبادت ہو؟ نہیں، جملے بدل دوں، کوئی ایسا امام دنیا میں کہیں دیکھیے تو بتائیے گا۔ آنکھوں میں آ جائے تو عبادت، دل میں آ جائے تو عبادت، زبان پہ آ جائے تو عبادت۔ الحمدللہ ہمارے علاوہ ایسا امام، پروردگار کا یہ احسان ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ نے اس امام کے ذکر پہ، اس امام کی ولایت پہ نعمتیں تمام کی، اور اس امام کی محبت کو پروردگار نے الحمدللہ ہمارے دلوں میں قرار دیا۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے چوتھے امام نے فرمایا ہے۔ مولا نے ایک سخت ترین مرحلے پر، جس مرحلے پر اپنا پرایا بھی یاد نہیں رہتا، مولا سید سجاد ایسے مقام پر موجود ہیں کہ جہاں پر اپنے پرائے میں فرق کرنا سمجھ میں نہیں آتا، جہاں پر اب جتنی بھی باتیں کی جائیں بس باتیں ہیں، سب جانتے ہیں کہ مولا پر نہ جانے کیا گزری ہوگی۔ اس وقت میرے مولا نے کہا کہ پروردگار نے ہمیں یہ خوبی دی، ہم پہ یہ احسان کیا، مومنوں کے دل میں ہماری محبت رکھی۔ جب مولا کے نام پہ آنسو آ جائیں، جب مولا کا نام سن کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے، تو ضرور یاد کیا کرو اس مولا کو جس نے ایسے مقام پر بھی یاد رکھتے ہوئے کہا کہ پروردگار نے ہمیں یہ دیا۔ یعنی امام ہو کر جس کے پاس پوری کائنات، جس کے ہاتھوں میں پروردگار نے، جس کو ساری کائنات کا وارث بنایا پروردگار نے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا۔ یعنی میں اگر کہوں گے پروردگار نے مجھے کیا کیا دیا، میں کہوں گا ذکر امام حسین پروردگار نے سب سے بڑی چیز دی کہ مجھے دی، لیکن اس کے علاوہ میں کتنی چیزیں گنوا سکتا ہوں؟ مولا نے اگر 6 چیزیں گنوائی ہیں تو ان میں گنوائی ہے، 7 چیزیں گنوائی ہیں تو ان میں گنوائی ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ مومنوں کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے۔ یہ کیا احسان نہیں ہے پروردگار کا؟ یہ کیا معجزہ نہیں ہے کہ حسین کا نام سن کے جو گریہ آتا ہے، کسی نام پہ ایسا گریہ نہیں آتا، اور نہ انسان سوچ سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ایسا مظلوم امام، ایسا امام کہ جس کی باتیں کرنا عبادت ہو، اس امام کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا۔ آپ کی آنکھیں بلند ہوئی، پروردگار نہ ہو کر رحمت کرے۔ عددار و پرسے کے دن ہیں، آسمان و زمین گریہ کر رہے ہوں گے مولا حسین کی مظلومیت پر۔ یہ وہ دن ہیں جو امام حسین کی ایک عجیب مظلومیت کے ساتھ منسوب ہیں۔ کیسی مظلومیت کا؟ یہ وہ مظلومیت ہے جو قید خانے میں امام حسین کی معصومہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ کی آواز بلند ہوئے۔ میں نے اسی منبر سے، علماء سے، خطبہ سے یہ جملہ سنا ہے کہ شام سے 2 بیویاں مجالس میں آتی ہیں، اور مومنات جہاں تشریف فرما ہوں وہاں پہ تشریف فرما ہوتی ہیں،
اور جب سب مجلس کے بعد چلے جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، گھروں کو پہنچ جایا کرتے ہیں، تو چھوٹی بیوی بڑی بیوی سے پوچھتی ہیں کہ پھوپھی اماں یہ لوگ کون تھے جو میرے بابا کو رو رہے تھے؟ اور بیوی کہتی ہیں یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، تمہارے بابا کو رونے آئے تھے۔ چھوٹی بیوی پوچھتی ہے پھوپھی اماں ان کے رونے پر کوئی پابندی نہیں، میرے بابا کے رو مولا کسی قوم میں نہ اللہ سوائے غم حسین کے۔ دو ہستیوں کا ذکر کرنا ہے عزاداروں، ایک چچا کا ذکر کرنا ہے، ایک بھتیجی کا ذکر کرنا ہے۔ تحمل سے سن لیے گا، لیکن عزاداروں جتنے بھی لاکھ ان کے دریا بہیں، دو آنسو جب تک نہ رہیں وہ شام والی بیویاں راضی نہیں ہوتی، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ بیوی ہم سے راضی ہو جائے، ورنہ ہمارے دامن اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے ان کی محبت کے صدقے میں ہے۔ عزاداروں ذکر کرنا ہے اس ہستی کا کہ جس کے بارے میں جب آئے اور آ کر کہا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مولا حسین نے کہا کہ ابوالفضل عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، اور علمبردار لشکر کی زینت ہوا کرتا ہے۔ علمدار تو لشکر کی زینت ہوا کرتا ہے، اگر تم چلے گئے تو لشکر کا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار؟ قوت بازو حسین، حسین کے زور بازو کا نام ہے ابوالفضل عباس، اور آئے ہیں اور آ کر اجازت مانگ رہے ہیں۔ عزادارو عباس نے جب اجازت مانگی ہے نا، مولا حسین کا بڑا عجیب مرحلہ تھا۔ امام حسین کو ہر شہید کو اجازت دینا مولا کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن جناب ابوالفضل عباس کی اجازت بھی بہت مشکل تھی۔ مولا ابوالفضل عباس نے جب اجازت لی ہے تو نہ جانے امام حسین نے کس طریقے سے اجازت دی نہیں معلوم، لیکن اس سے زیادہ سخت رخصت اور ہے کہ جب مولا حسین نے جملہ کہا کہ عباس اگر جانے کا ارادہ ہو گیا ہے تو ذرا ایک کام تو کرو، وہ جو بیوی مدینے سے تمہارے بھروسے آئی ہے ذرا اس سے بھی اجازت لے لو۔ ابوالفضل آئے خیمے میں اور آ کر کہا آقا زادی غلام کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ بیوی نے عجیب جملہ کہا عباس تم جا رہے ہو، آج ہمیں یقین آ گیا۔ بیوی کس بات کا یقین آ گیا؟ کہا عباس جب میں کوفے کی شہزادی تھی اور میرے بابا کوفے کے حاکم تھے، ایک مرتبہ مجھے کوفے کی گلی میں لے جاتے وقت بابا نے کہا تھا زینب ان محملوں سے ذرا سا پردہ سرکا کر ان کوفے کی گلیوں کو پہچان لے، ایک دن انہی گلیوں میں تجھے پھرایا جائے گا۔ میں کہتی تھی کہ میرا بابا امام ہے، کبھی غلط بیان نہیں کر سکتا، لیکن جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں۔ عباس تم جا رہے ہو، آج یقین ہو گیا۔ کیسے اجازت ملی ہے؟ اجازت ایسے ملی ہے کہ چھوٹی بیوی نے جب آ کر کہا نا چچا عباس پیاس مارے ڈالتی ہے لیکن ہمارے لیے نہ صحیح، ہمارے 6 مہینے کے بھائی کے لیے پانی کی سبیل دیجیے، کہا کہ آقا سے ہمیں اجازت دلوا دیجیے، مشکیزہ لے کر آئیے۔ مشکیزہ لے کر آئے، عباس بڑی سفارش لے کر آئے ہو۔ عباس کو رخصت کی اجازت ملی، اور ایک مرتبہ خیمے سے مولا باہر آئے، اور خیمے سے باہر آنے کے بعد بس ایک سطر میں تھا خیمے سے نہر تک کا سفر۔ کسی کی مجال تھی کہ علی کے شیر کو روک سکتا، کسی کی مجال تھی کہ ابوالفضل عباس کے قریب آ سکتا۔ ابوالفضل عباس نے مشکیزے کو ایک مرتبہ نہر میں اتارا اور مشکیزہ بھرا، اور بھرنے کے بعد جب مولا پلٹنے لگے تو چاروں طرف سے وار شروع ہوئے، آوازیں بلند ہوئی کہ خبردار پانی حسین کے خیموں میں نہ جا پائے۔ ان مغروروں نے یہ شور مچایا کہ پانی حسین کے خیمے تک نہیں جانا چاہیے۔ چاروں طرف سے برسات ہونے لگی، کہیں سے تیر چلے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک لعین نے درختوں کے پیچھے سے جو چھپا ہوا تھا باہر نکل کر میرے مولا کے بائیں بازو پر وار کیا۔ عباس کا بائیں بازو شہید ہوا۔ ایک مرتبہ دائیں بازو پر وار ہوا، مولا کا دایاں بازو شہید ہوا۔ جملہ سنو یا عزادارو، دونوں بازو مولا کے شہید ہو گئے۔ مشکیزے کو دانتوں سے دبایا ہوا ہے شیر نے، علم کو سنبھالا ہوا ہے ابوالفضل عباس نے، اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں،
لیکن ابھی بھی کسی شکی کی مجال نہیں ہے کہ سامنے سے آ کر حملہ کر سکے. بس جب یہ دیکھا تو ایک مرتبہ پسر سعد ملعون نے کہا کہ اب تو عباس کے بازو بھی نہیں رہے, اب کیوں قریب نہیں جاتے؟ کہا امیر تجھے نہیں معلوم, جب تک عباس دیکھ رہا ہے ہماری ہمت نہیں ہے, ہم قریب بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ ایک ملعون نے تیر کو کمان سے جوڑا, میرے مولا کی آنکھ کا نشانہ لیا, ابو الفضل عباس کی آنکھوں میں تیر لگا. آج رحم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, سوائے غم ابو الفضل کے. مولا ابو الفضل کی آنکھوں میں تیر لگا. اب عزیزارو عجیب مرحلہ ہے, کسی کی آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے, آنکھ سے وہ چیز نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جس کے بازو نہ ہو وہ کیا کرے؟ تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے دونوں زانوؤں کے درمیان چاہا کہ تیر کو دبا کر کھینچ سکیں. مولا نے جیسے ہی اپنا سر جھکایا, ایک ملعون نے مولا کے سر پہ گرز کا وار کیا. عباس کا سر دو پارا ہوا. گھوڑے سے کہا اب خیمے میں نہ لے کر جاؤ, واپس پر اب خیمے میں نہ لے کر جا. بس ایک جملہ سننا مولا ابو الفضل کے لیے کہ مولا ابو الفضل کے ایک مصائب پڑھے ایک ذاکر نے, اور اس کے خواب میں غالباً مولا خود آئے. کہا تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے. مولا ہاتھ جوڑ کے, مولا آپ کے تو مصائب پڑھے ہیں. کہا یہ بتا جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. جملہ کہوں عزیزارو, جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. جس کے بازو نہ ہو وہ کس طرح سے گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا. لیکن ایک جملہ اور تصور کرو عزیزارو, جس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہو, جب وہ منہ کے بل زمین میں ہو. صاف تو مرحلہ ہے حسین پر, لیکن کیجئے تو کیا کیجئے کہ جب کوئی آیا اور میرے مولا علی زین العابدین سے کہا مولا کہاں پہ سب سے زیادہ مصیبت گزری؟ کہا الشام الشام. ارے یہ نہیں کہا کہ اکبر کے وقت زیادہ مصیبت گزری, یا ابو الفضل کا نام لیا ہو مولا نے, مختلف جگہیں ہیں, لیکن مولا نے فرمایا ہے الشام الشام. علی اکبر کے مسائل کم ہیں, یہ مشکل کم ہے. جملہ کہوں گا, ایک جملہ سنیے گا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں سر حسین کو لایا گیا ہے نا, سر کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ اس نے کہا, میں نے تو سنا تھا کہ حسین جوان تھا, اتنا بوڑھا تو نہیں تھا جتنا اس چہرے سے لگ رہا ہے. کسی نے بڑھ کے کہا کہ کربلا میں 9 محرم تک حسین اور تھا, لیکن جب 10ویں محرم کو علی اکبر نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز, حسین اس طرح سے گئے جیسے چھوٹا بچہ گولیوں کے. لیکن میرے مولا سید سجاد سے پوچھنے والے نے پوچھا, شاید اس کے ذہن میں آیا ہو کہ یہ نام لے گا, لیکن مولا نے کہا الشام الشام. مولا شام میں کیا ہوا؟ بہت سارے مسائل بتاتے ہوئے مولا نے ایک بار بتایا کہ شام میں مجھے میری ننھی بہن کے سوالوں نے بہت رلایا. میری بہن جب پرندوں کو گھر جاتا دیکھتی تو کہتی بھیا ان پرندوں کا گھر ہے, سکینہ کا کوئی گھر نہیں ہے. عزیزارو جملہ سنو گے, بڑی عجیب قسمت ہے اس بیوی کی. لگتا ایسا ہے کہ جیسے اپنی دادی کے جیسی بیوی کی بھی قسمت ہے. کیا قسمت ہے؟ جملہ سنیں گے یقیناً گریا کریں گے. چھوٹی بیوی کو بھی پرسا دیں گے, بڑی بیوی کو بھی پرسا دیں گے. اپنی دادی کے جیسی قسمت نظر آتی ہے. کیا قسمت؟ کہ بھئی عجیب قسمت ہے بیوی کی کہ جب شہزادی کونین کے والد اس دنیا سے گئے تو شہزادی کو رونے نہیں دیا. جب شہزادی سکینہ کے بابا مارے گئے, شہزادی سکینہ کو بھی رونے نہیں دیا. جملہ سنو گے, شہزادی کونین پر بھی ان کے بابا کے بعد ایک ظلم کیا گیا, اور بی بی سکینہ پر بھی امام حسین کے جانے کے بعد شبر نے ایوکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس آخری جملہ سننا عزیزارو,
وہ وقت آیا کہ جب اس بچی نے سوتے ہوئے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور خواب سے گھبرا کے اٹھی اور اٹھ کے ایسا لگا کچھ ڈھونڈ رہی ہیں. پھوپھی نے پوچھا بیٹا سکینہ اس وقت تم کیا عزادارہ وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کہ جب بی بی زینب سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ بی بی آپ پہ کیا وقت بہت کڑا گزرا, تو بی بی نے فرمایا کہ شام کے زندان میں رات کا وقت ہمارے لیے بہت کڑا ہوا کرتا تھا. بی بی کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جو سینے پہ سونے والی بچی تھی جو اپنے بابا کے سینے کے علاوہ کہیں نہیں سوتی تھی, وہ رات میں ہم سے پوچھتی تھی پھوپھی اماں بابا آج آئیں گے سلانے کے لیے, آج بھی بابا نہیں آئے. بڑا مشکل مرحلہ ہے. لیکن اب وہ رات آ گئی کہ ایک مرتبہ جب یہ بیوی گھبرا کے کچھ ڈھونڈنے لگی, بیوی نے پوچھا اے سکینہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ ماں بھی میں نے دیکھا بابا یہاں آئے تھے. سکینہ بابا نہیں آئے تھے. کہا پھوپھی اماں ہم نے دیکھا ہے بابا یہی تھے اور کہہ رہے تھے اے سکینہ امتحان ختم ہوا, بابا تمہیں لینے کے لیے آئے. مولا سجاد نے کہا وہ وقت بڑا کڑا تھا کہ میں نے اپنی بہن کو کس طریقے سے زندان شام میں اکیلا دفنایا, کوئی ہر مددگار